أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون صدق اللہ العظیم. بدیع السماوات والارض یعنی کہ وہی موجود ہے آسمان و زمین کا، یعنی سب سے پہلے بنانے والا وہی ہے. انا یکون لہو، اور کیسے ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے ولد، اس کے اولاد، ولم تکن، جبکہ نہیں ہے تکن لہو اس کے کوئی صاحبہ اس کی بیوی، وخالق کل شیء، جبکہ خالق ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، ربکم جو تمہارا رب ہے، لا الہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہی ہے، فاعبدوہ، بس تم اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر، ہر چیز کا کارساز ہے، یہ وہ وکیل ہے. لا تدرک الابصار، اور نہیں نگاہیں پا سکتی اسے، لا تدرک الابصار، نہیں پا سکتی اسے الابصار نگاہیں، وہو یدرکو، اور جبکہ وہ پا لیتا ہے ابصار نگاہوں کو، وہو اللطیف الخبیر، اور وہی نہایت باریک بھی، یعنی خوب باریک بھی اور خوب خبر رکھنے والا ہے. قد جاءکم بصائر، یقیناً آ گئی تمہارے پاس بصائر، یعنی کہ نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی دیکھ لے اپنے، یعنی جس نے کوئی دیکھ لے اپنے نفس، وہ اب سارا دیکھ لیا فلنفسہ، تھا اس کی اپنی ذات کے لیے، ومن عامیہ، اور جو اندھا بنا رہا فعلیہ، تو اس کا وبال اسی پر ہے، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں میں تم پر کوئی حفیظ، یعنی نگراں، میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نصرف الآیات، ہم بار بار بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں درستہ، کہ اس نے سیکھ لیا ہے، اس نے سیکھ لیا، لِنُبَيِّنَّهُ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اسے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں. بدیع السماوات والارض، یعنی کہ وہی ہے جو ہر چیز کا، یعنی کہ سب سے پہلے بدیع کریں موجود، یعنی کسی چیز کو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی چیز کے بنانے والا. بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کا بنانے والا وہی ہے، موجود وہی ہے. ان یکون، اور کیسے ہو سکتی ہے اس کے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، جب کہ اس کے اولاد، جب کہ کوئی اس کی بیوی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد بنانے والے یہ بھی نہیں سوچتے کہ جب اس کا کوئی شریک حیات ہی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہوگی. اصل کائنات، اس کے اندر ہر چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ سے، اس لیے اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو اس نے پیدا کی ہے، سب اس کی مخلوق ہے، اس کے کوئی برابر ہے ہی نہیں، تو اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. خالق، وہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہو بکل شیء، اور ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کا علم وہی رکھتا ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں، اور اگر بیوی ہو تو پھر اس کے برابری کی ہونی چاہیے. تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو سارا کا رشتہ یہ ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے، اور سارے جتنا بھی سب اس کے مخلوق ہیں. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، ذالک، ذالکم، یہ ہے اللہ،
ربکم جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. یعنی یہ ان سے مشرکین مکہ سے اور اہل عرب سے اس لیے بتایا کہ وہ اللہ کے منکر تو نہیں تھے، ان کو بھی اللہ کو تو وہی مانا کرتے تھے، مگر اللہ کو مانتے تھے، مگر اللہ کے صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کی عظمت کے بارے میں ان کا ذہن بہت محدود تھا. اس لیے یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہی تو تمہارا رب اور پروردگار ہے. وہ اللہ بہت بلند، بہت شان والا ہے، تم نے اس حقیقی شان کو پہچانا نہیں ہے. تم نے اسے کوئی ایسی شخصیت سمجھ لیا جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر اسے کوئی اپنی بات بھی بنوا سکتا ہو. تم ان کو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو. تمہارے خیال میں فرشتے ایسے ہیں جس کی سفارش کریں گے اس کو بخش دیا جائے گا. اس طرح تم نے اللہ کو بھی انسانوں کے طرح ہی گمان کر لیا ہے، اسی طرح قیاس کرتے ہو. جس طرح انسان اپنی کسی بیٹی کی بات کو ٹال نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کی بات ٹال نہیں سکتے. اس طرح انہوں نے اللہ کو بھی انسانوں کی طرح قیاس کیا، تو اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی حقیقی قدرت اور اس کی عظمت کیا ہے کہ وہ تو ہر چیز پر کل شیء علیم، ہر چیز کا جاننے والا، ہر چیز کو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اس کا ہر جگہ پر ہر وقت موجود ہونا، یہ ایسی صفات ہیں جن کا تصور تم لوگ کر پا نہیں رہے. تم نے انسانوں کے برابر اس کو بھی سمجھ لیا. اس کا مطلب کہ اگر تم سمجھ نہ جاؤ تو پھر یہ سمجھ لو کہ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب جس کی یہ شان اور قدرت بیان ہو رہی ہے، جس کی یہ شان بیان ہو رہی ہے، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا قدرت رکھنے والا یہ اللہ ہے. لا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، جس کی کوئی نہیں معبود سوائے اس کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، اور وہی ہے خالق ہر چیز کا. جب ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تو پھر حق بھی اسی کا، فاعبدوہ، کہ اسی کی عبادت کی جائے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا قدرت رکھنے والا وہ، ہر نفع نقصان کا خالق وہ، ہر چیز کا ذمہ داری وہ ہے، تو پھر اسی کی عبادت کرو، اس کا کسی کی عبادت نہ کرو. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل، اور ہر چیز کا کارساز بھی وہی ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز نہیں. اللہ تعالیٰ خود اسی کا حکم، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں، کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھا کرو. لا تتخذوا من دونی، نہ تم بناؤ میرے علاوہ وکیلا، کوئی کارساز. پھر لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، نہیں احاطہ کر سکتی ہیں نگاہیں، اس کو نہیں پا سکتی جبکہ وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس کو کسی کی نگاہ پا نہیں سکتی لیکن وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ لطیف بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر بھی ہے، لطیف الخبیر. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ابصار یا بتایا گیا ابصار کو نا، بصر کی نگاہ، یعنی نگاہ کی جمع، بصر کی جمع ہے. یعنی اللہ کی شان، اللہ طاقت کے باعث انسانی آنکھ اس کا ادراک کر نہیں سکتی، انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتا دیا، کوئی انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اگر اس سے مراد یہ لی جائے کہ رویت بصر انسان کو آنکھ سے اپنے دیکھ سکتا تو اس کا تعلق دنیا سے، یعنی دنیا میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو آنکھ دی ہے وہ اللہ تبارک کو کوئی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی. اور جس طرح ہم پڑھیں گے کہ آخرت میں جب قیامت جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ اس کو دیکھ سکیں. اس طرح اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شب معراج میں جو آپ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کا بھی جب ان سے پوچھا کہ تم کا قول ہے کہ نور انا یارا، تو نور ہے، اس کو کوئی دیکھ کیسے سکتا ہے. آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ تو نور ہے، اس کو کوئی کس طرح دیکھ سکتا ہے. تو اسی طرح اسی کی اور اسی آیت کی دلیل دے کے آپ فرمایا کرتے تھیں کہ یہ کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ شخص جھوٹ، اس نے خود یقیناً جھوٹ بولا. اسی آیت کے روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے پر قادر ہے نہیں، کیونکہ شاید خود کرے کہ وہ اس کا کوئی احاطہ، کوئی آگ اس کا احاطہ کر نہیں سکتی. اس طرح نہیں کہ جب ہم نے پڑھا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب کوئی طور پر اس طرح اللہ تبارک سے کہا تھا رب بھی ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے یعنی مجھے دیکھوں کہ میں تیرا دیدار کروں. تو اللہ تعالیٰ صاف کر دے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ اتنی لطیف ہے جو دیکھنا ہماری نگاہوں سے ممکن ہے ہی نہیں. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دل سے شاید ان کو دیکھا، مگر یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی اور جب جو لوگ جنت میں جائیں گے تو پھر وہ اللہ کا دیدار کریں گے. آخرت زندگی میں تیرا ممکن ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے.
آج سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت تو اپنے رب کو بھی ظاہراً اسی طرح دیکھو گے جس طرح بغیر کی تخلیق کو تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، یعنی کہ وہ تو نور ہے، اس کو دیکھتے تو یہ لوگ جو لوگ نظریہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے معراج کو دیکھا، تو وہ یہاں پہ سیدہ عائشہ بھی اس کی تردید کرتی ہیں اور قرآن خود بھی کہہ رہا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ یہاں پہ اپنے اعتقاد کو درست کر لینا چاہیے۔ وہ اللطیف الخبیر، وہ تو بہت باریک بھی اور ہر چیز کا خبر رکھنے والا ہے۔ پھر قد جاءکم بصائر من ربکم، جب آگے تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، تو جب جو کوئی دیکھے فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا تو اپنے رب کی طرف سے، تو اپنی ذات کے لیے دیکھے، یعنی بصیرت سے مراد یہاں وہ دلائل اور نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سنت مبارک میں بیان فرما دی ہے۔ جو شخص ان دلائل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حق کا اعتراف کر لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو بالکل ہی اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ کے اور حق کو قبول نہیں کرے گا تو اس کا انجام، یعنی وہ اندھا بنا رہے گا تو اس کا انجام میں بد اس کا خود کا نقصان ہوگا، یہ اس کو اپنی ذات کا نقصان ہے۔ جو کوئی اس کے یعنی کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا، اس پر ایمان لے آئے گا اور اس پہ عمل کرے گا اس کے مطابق، تو پھر اس کی ذات کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے عمل نہیں کرے گا تو بندے کی طرح ہے۔ جیسے نا سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو سیدھے راستے پہ آیا تو اپنی جان ہی کے لیے راستے پر آتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوا تو اسی پر گمراہ ہوتا ہے۔ پھر جیسا ہے ومن اومی علیہ، جو پھر وہ اندھا جو اس پہ جو نہیں تو اندھا بنا رہا پھر اسی کا وبال اسی پہ۔ اسی طرح سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، پر جو بے شک قصہ یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی لیکن وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ یعنی انسان دیکھتا تو ہے، اس آنکھوں سے نظر تو آ رہا ہے، آنکھوں سے ہر چیز دیکھتا ہے، انسان دیکھتا ہے، دلائل بھی دیکھ رہا ہے، مگر اس کا دل اندھا ہے، یعنی کہ اس کا دل قبول کرتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک بتا رہا ہے کہ انسان آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ ان لوگوں کے دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو پھر آتا ہے کہ وَنُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور بار بار ہم بیان کرتے ہیں آیات کو، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ لِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ وہ کہیں درستہ، جنت سیکھ لیا، تاکہ ہم بیان کریں ان قوم کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے القرآن کریم اپنے آیتوں دلائل کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بارے مشرکین باتیں بناتے ہیں کہ قرآن کو ایک ہی بار کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آیتوں کو مختلف انداز میں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ مخالفین پر پورے طور پر حجت قائم ہو جائے، مخالفین حجت قائم ہو جائے کہ بار بار مشرکین یا کفار یہ نہ کہیں کہ اے محمد تو نے سب کچھ اہل کتاب سے سیکھا ہے، اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ حق کے طلبگاروں کے لیے اس قرآن کو کھول کر بیان کر دے تاکہ وہ حق کی اتباع کریں اور باطل سے اجتناب کریں، کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ رسول نے جو ہے وہ کسی اور سے سیکھ لیا ہے۔ اس سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کافروا ان ھذا افک، اور یہ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک جھوٹ، افتراء وعانوا علیہ قوم آخرون، اور انہوں نے گھڑ لیا اور دوسرے لوگوں سے اس کی مدد کی، فقد جاءوا ظلما وزورا، بلا شبہ کہ ظلم اور جھوٹ پر اترا ہے، وقالوا اساطیر الاولین اکتبها فهي تملى علیہ بکرۃ واصیلا، انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں کے پہلے لوگوں کی کہانیاں جو اس نے لکھوا لی ہیں اور وہ پہلے اور پچھلے پیر اس سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ کسی اور سے مدد لے رہے ہیں اور ان سے وہ ان کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا کہ وہ یہ کہیں اس پر ان کی حجت قائم ہو جائے۔ اس کے مگر یہ یہاں پہ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، مختلف اسالیب دلائل پیش کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو حجت قائم ہو اور وہ تسلیم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ دراسا یدرسو کے معنی ہے لکھنا اور لکھنے کے بعد مٹانا، پھر لکھنا پھر مٹانا۔ جیسے بچے ابتدا میں جب لکھنا سیکھتے ہیں تو مشق کے لیے بار بار لکھتے ہیں پھر اسے مٹا دیتے ہیں۔ پرانے زمانے کی زمانے تختیں بھی ہوتی تھیں، وہ لکھتے تھے اور پھر اسے مٹا دیا کرتے تھے۔ یہاں یعنی تدریجاً بار بار پڑھانے کے معنی لفظ درستہ استعمال ہوا ہے، پھر تاکہ ہم لقوم، تاکہ ہم واضح کر دیں کہ ہر طرح سے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان پر یہ واضح ہو جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے
یہ نازل کردہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اپنی آیات کو بار بار بیان کر کے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جیسے نا کہ جب مگر نہ سمجھا تو اس طرح کافروں کو سردار نے ذکر کرتے ہوئے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مدثر میں فرماتے ہیں انہ فکر وقدر، بے شک اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، وقدر فکیف قدر، بس کیسی بات بنی پھر مارا جائے، ثم قدر کیف قدر، پھر اس نے کیسی بات بنی پھر اس نے دیکھا، ثم نظر پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر اور اس نے تیوری چڑھائی اور منہ برا منہ بنایا، ثم ادبر واستكبر پھر اس نے پیٹ پھر تکبر کیا، فقال ان هذا الا سحر یوسر تو اس نے کہا کہ تو جادو کے سوا کچھ نہیں جو نقل کیا گیا، ان هذا الا قول البشر یہ انسان کے قول کے سوا کچھ نہیں. جو اللہ تعالیٰ کے نشانوں کو دیکھ کے جو انسان نہ سمجھے تو یہ بھی غور و فکر بھی کرتا ہے، مگر بعد میں ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ تو انسان کا کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو سمجھ لے تو اس کے اپنے فائدہ ہے، تو نہ سمجھے اور ضد اور ہٹ درمی سے نہ مانے تو پھر اس کا خود کا نقصان دندہ بن کے زندگی گزارتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.